بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ سیدھا جنت یا جہنم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیدھا جنت یا جہنم پر۔ کون سے اعمال ہے جو جنت میں سیدھا داخل کرائے گے اور وہ کون سے اعمال ہے جو سیدھا جہنم میں داخل کرائیں گے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں ناظرین، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، کیا پتہ آپ کو دین کی وہ کون سی بات معلوم پڑ جائے جس سے آپ کا فائدہ ہو جائے۔ سیدھا جنت یا جہنم۔ آخرت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں اور بنا حساب کتاب کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضرت اسما کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دیں گا سب کو سنائی دیں گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ ہی کی حمد کرتے تھے۔ یہ سن کر ایک جماعت اٹھیں گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھیں گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک جماعت اٹھیں گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ چوتھی مرتبہ ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں۔ اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت مشغول اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ بنا حساب کتاب کے جہنم میں جانے والے لوگ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب کے جھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک لمبی گردن اوکل ظاہر ہوں گی جو لوگوں کو پھاندتی چلی جائیں گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہو جو متکبر بد مزاج ہے، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لیں گی جیسا کہ جانور دانہ چنتا ہے۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ دوسری مرتبہ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلیں گی اور کہیں گے کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ایجا تکلیف دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائیں گی۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد تیسری بار پھر نکلیں گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائیں گی۔ کفر اور شرک کیا ہے؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ ہر چیز کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرتے مر گئے تو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ ایک مثال سے سمجھے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، یا کوئی 2-3 کو خدا مانے، یا فرشتے کے وجود کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرے، یا پیغمبر کا انکار کرے، یا قیامت کا انکار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کو جھوٹا کہے، گویا ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ ذات میں شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداؤں کو ماننے لگے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے اور بت پرست یا آگ کی پوجا کرنے والے وغیرہ۔ صفات میں شرک کرنے سے مراد اللہ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفات ثابت کرنا، کیونکہ کسی مخلوق کو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو وغیرہ، اللہ کی صفاتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ شرک کی قسمیں: ایک، شرک فی القدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہداء وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یہ مراد پوری کر سکتے ہیں، یا کسی کو نفع نقصان وغیرہ پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تمام باتیں شرک ہے۔ شرک نمبر 2، شرک فی العلم۔ شرک فی العلم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا۔ مثلا یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح پیغمبر، ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا یوں سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ حضرت بھی ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہے۔ یہ سب چیز شرک فی العلم ہے۔ شرک نمبر 3،
شرک فی السمع البصر، شرک فی السمع البصر یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سمع البصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، یہ ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ شرک نمبر 4، شرک فی الحکم، شرک فی الحکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو اللہ کے حکم کی طرح ماننا، مثلا یہ کہ پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز مغرور ہو جائے یا نماز قضا ہو جانے کا پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک نمبر 5، شرک فی العبادت، شرک فی العبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا یا کسی کے لیے رکوع کرنا یا کسی پیر پیغمبر امام ولی کے نام کا روزہ رکھنا یا کسی کی نظر اور منت ماننا یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک ہے۔ کچھ ایسے شرک ہے جو آج کل عام ہو چکے ہیں، آج کل مسلمان ایسا کام کرتے ہیں جس کو شرک نہیں سمجھتے لیکن وہ اصل میں شرک ہے۔ نجومیہ سے غیب کی خبر پوچھنا، دوسرا پنڈت کو ہاتھ دکھانا یا فال کھلوانا، تیسرا چیچک یا کسی بیماری کو چھوت کرنا جیسا کہ چیچک کی بیماری کو دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ماتا آ گئی وغیرہ، چوتھا تعزیہ بنانا، پانچواں قبر پر چڑھاوا چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، چھٹا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، ساتواں تصویر بنانے یا تصویر کی تعظیم کرنا، آٹھواں پیر یا ولی حضرت کو حضرت یا روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، 9 قبروں پر میلہ لگانا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو شرک جیسی عظیم جرم سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، دین کی بات دوسروں تک ضرور پہنچائے اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ تو ناظرین، دیجیے مجھے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔